الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين بن وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. آج ہم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا کیا ہے اور کس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا تک پہنچتے ہیں اور پھر کس طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے. جو باتیں رکھی جا رہی ہیں یہ محققین علماء کرام کی تصنیف سے اخذ کی گئی ہیں. لکھا گیا ہے کہ سن 60 ہجری میں جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے بھی ابھی تک بیعت نہیں کی تھی. اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. جیسے ہی یزید خلیفہ بنا تو ہر صوبوں کے جو امیر ہوتے ہیں ان تک باتیں پہنچا دی گئی کہ سارے لوگوں سے بیعت لے لی جائے. مدینے کے جو صوبے کا امیر تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی بیعت کر لو یزید کی حکمرانی پر اور اس کے خلافت پر. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح سے چوری چپکے یعنی چپکے میں بیعت نہیں کروں گا. میں علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا. اور یہ کہنے کے بعد وہ پھر اسی رات کو مکے کے لیے نکل جاتے ہیں. دوسری طرف کوفہ کے لوگ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے لوگ تھے جس کو شیعان علی کہا جاتا ہے, اہل تشیع کہا جاتا ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف چاہتے ہی نہیں تھے بلکہ علی رضی اللہ عنہ کی چاہت میں حد درجہ غلو بھی کرتے تھے. ان کی تعریف کو بڑھا کر کے پیش کرتے تھے اور الوہیت کے درجے تک بھی پہنچا دیے تھے. تو یہ کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا. جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور مکے کی طرف نکل گئے ہیں تو انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور خط و کتابت لکھنا شروع کیے. بہت سارے خطوط آئے, حتیٰ کہ کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ 500 سے زائد ان کے پاس خطوط آئے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اور ہم پورے کوفہ والے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہوں, لہذا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. ہم آپ کو جو ہے آپ کے ابا کو بھی چاہتے تھے اور آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں. چنانچہ اس طرح سے خطوط آتے رہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا, مسلم ابن عقیل کو. یہ بھی آل بیت میں سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے میں سے ہیں, مسلم ابن عقیل. ان کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کیا معاملہ ہے. یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں معلوم ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لیں اور ان کو خلیفہ منتخب کر لیں. انہوں نے وہاں جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت کے حوالے سے بیعت لینی شروع کی. لکھا گیا ہے کہ 18,000 لوگوں نے 102 دن ہی کے اندر ان کے ہاتھوں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی. تو انہوں نے جب دیکھا حالات سازگار ہیں
کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم مسلم ابن عقیل نے ایک خط بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، سارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں۔ یہ خط پہنچتا ہے مکہ۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے جب خط کو پڑھتے ہیں، اطمینان کر لیتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں، کوئی جو ہے کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، سارے لوگ جو ہے چاہتے ہیں اور واقعتاً چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 72 شہسوار کو لے کر کے 70 پر 2 شہسوار کو لے کر کے، جس میں خواتین بھی تھیں، اور اس میں 18 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے میں سے تھے، 18۔ تو پوری ایک ٹیم لے کر کے وہ مکہ سے 8 تاریخ کو ذی الحجہ کے مہینے میں نکلتے ہیں۔ 8 تاریخ وہ تاریخ ہوتی ہے ذی الحجہ کی جس میں حجاج کرام حج کے لیے جو حج کے امور کو انجام دیتے ہیں، 8 تاریخ کو شروع کیا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ کو معلوم ہوا، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ہر ممکن وہ کوشش کی انہوں نے کہ آپ نہ جائیں۔ چنانچہ اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آنے کے بعد ان کو منع کیا اور کہنے لگے کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میں آپ کے اونٹ کے سامنے اگر میں سو جاؤں، لیٹ جاؤں، اس وجہ سے آپ رک جائیں گے تو میں ضرور ایسا کرتا۔ ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدم اٹھ چکے ہیں اور ہم پوری طرح سے جو ہے تیاری کے ساتھ ارادہ کر چکے ہیں، لہذا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جائیں گے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو جیسے ہی معلوم ہوا 3 دن کی مسافت طے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے گئے، یعنی کہ 3 دن کے بعد ان کو جب خبر لگی، 3 دن کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی اور کہنے لگے کہ دیکھو تم نہ جاؤ، یہ کوفہ کے لوگوں نے تمہارے باپ سے وفا نہیں کی ہے، انہی لوگوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تمہارے بھائی سے وفا نہیں کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو انہوں نے زہر دے کر کے مارا تھا، تم سے کیا وفا کریں گے، تم نہ جاؤ۔ اور اس وقت انہوں نے وہ حدیث بھی سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ تمہارے نانا کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، مال و دولت کی ریل پیل اللہ رب العالمین ان کو عطا کر دے، یا پھر چاہے تو آخرت کی عیش و عشرت کو چاہے۔ یہ 2 چیزوں میں اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمہارے نانا ہیں، انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا، اور اس طرح سے تمہارے نانا کا یہ کردار ہے، لہذا تم نہ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی جو ہے صحابہ کرام ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ تمام لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر نہیں رکے، چل دیے، راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا جو کہ بیعت لے رہے تھے نا مسلم ابن عقیل، تو وہاں اس وقت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اس وقت وہاں کے گورنر تھے کوفہ کے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، جب حالات بگڑتا ہوا پایا تو ایسی صورت میں یزید کے یہاں بات رکھ دی اور بتایا کہ حالات خراب ہیں اور ہم سے نہیں سنبھل رہے ہیں۔ تو یزید نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کہ ایک سخت قسم کا جو ہے آدمی تھا اور بصرہ کا وہ گورنر تھا، تو انہوں نے بصرہ کے گورنر کو بصرہ کے گورنری کے ساتھ ساتھ جو ہے کوفہ کے بھی گورنر مقرر کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور حالات کو کنٹرول کرو۔ اور یہ جب آیا کوفہ تو شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر کپڑے لپیٹ کر کے آیا
وہ عرب کے لوگ اس طرح سے ریگستان کے علاقے کو سفر کرتے تھے تو جو ہے چہرے کو بھی اس طریقے سے کپڑے سے لپیٹ کر کے باندھ لیا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد آیا اس طرح سے، لوگ یہ سمجھنے لگے کیونکہ منتظر تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں یا یہ کہ آنے والے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ چکے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ادھر عبید اللہ بن زیاد جو ہے سلام کرتے تھے لوگوں کو، کوفہ کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جواب میں کہتے تھے وعلیکا یا ابن بنت رسول اللہ، اے نواسہ رسول آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، یعنی سلام کا جواب اس اعتبار سے دیتے تھے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھ رہے تھے۔ پھر اس طریقے سے عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئی کہ حالات کس طریقے سے سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منتظر ہیں، تو پھر یہ جو ہے سب سے پہلے قصر عمارت کو پہنچتے ہیں، اور قصر عمارت کو پہنچنے کے بعد عقیل نامی ایک غلام کو ڈیوٹی میں لگاتے ہیں کہ وہ پتہ لگائیں کہ کون ہے اس کا سرگنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لینے والا اس میں سب سے پیش کون ہے، لہذا اس نے اپنی بہروپیہ انداز میں اس نے معلوم کی، اور معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل۔ تو مسلم ابن عقیل کو جو ہے پکڑنے کے لیے 70 آدمی کو بھیج دیا، اس طرح سے ان کو پکڑا گیا کہ ان کو عہد و پیمان دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی نقصان نہیں کریں گے، تمہیں جانا ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ مسلم ابن عقیل گئے، حالات کو جب دیکھا تو ایسی صورت میں کوفہ کے لوگوں کو بھی اس نے پکارا، اور 4000 لوگ اس قصر میں، قصر عمارت میں جو کہ عبید اللہ بن زیاد جس میں تھا، 4000 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ایک جو ہے تقریر کی اور لوگوں کو لالچ بھی دیا اور لوگوں کو ڈرایا بھی کہ اگر تم نہ رکے اس طرح کی حرکتوں سے تو ایسی صورت میں یزید کے یہاں خبر پہنچا دی جائے گی، اور شام سے اتنی بڑی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آئے گی کہ تم اس کا تاب نہیں لا سکتے، تمہارے جو ہے عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، تمہارے بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے تقریر کی، لوگ ڈر گئے، اور وہاں کی جو خواتین تھی سارے لوگوں نے اپنے اپنے شوہر کو، اپنے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے اپنے اپنے گھر تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ کچھ ہی دیر میں صرف جہاں 4000 لوگ تھے، اور بعض جو ہے مصنفین کے یہاں بہت زیادہ بھی جو ہے اس کی تعداد بتائی گئی ہے کہ کچھ ہی دیر میں 30 آدمی باقی رہ گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھی آدمی مسلم ابن عقیل کے یہاں جو نہیں تھے، جس کے ہاتھ پر کل جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر رہے تھے، اور سارے لوگ کو گرم جوشی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے، ڈر کی وجہ سے سارے لوگ چلے گئے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیے۔ بے یار و مددگار تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، بھاگے کوفہ کے گلیوں میں اس طریقے سے جو ہے کہاں جاتے، کس کے گھر میں پناہ لیتے، کوئی ان کو پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ کسی عورت کے یہاں جو ہے انہوں نے رات میں پناہ حاصل کی، لیکن جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، اس کا جو بیٹا تھا اس نے جو ہے غداری کی، اس نے جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس کے پاس جو ہے خبر پہنچا دی اور بتایا کہ مسلم ابن عقیل جو سرگنا ہیں وہ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو ہے لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہیں ابھی قتل کیا جائے گا؟ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک چیز چاہیے، ایک فرصت چاہیے، ایک مہلت چاہیے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو بتایا کہ میں بس حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھنا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی گئی تو اسی صورت میں پیچھے کی طرف دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان سے بات کی اور بتایا کہ میں نے خط کے ذریعے سے حسین رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف رکھیں، اور کوفہ کے لوگ جو ہے آپ کی طرف ہیں، اور اب جب معلوم ہو گیا ہے تو اسی صورت میں تم خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کے لوگوں نے وفا نہیں کی، مسلم ابن عقیل کا قتل ہو چکا ہے، اور اس طرح سے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یہاں نہ آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے 1000 کی لشکر حر بن یزید تمیمی
के हाथों भेज देते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 72 शहसवार के साथ निकल जाते हैं। जब कादसिया के मकाम पर पहुँचते हैं तो ऐसी सूरत में हुर बिन यजीद तमीमी की 1000 की लश्कर और इधर 72 शहसवार की आपस में मुलाकात होती है। हुर बिन यजीद तमीमी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं कि आप उधर ना जाएं, बल्कि आप वापस चले जाएं, मक्का लौट जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरा रास्ता छोड़ो, तो वो इसरार करते हैं। इसरार करने के बावजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं माने, बल्कि उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तेरी माँ तुझे गुम पाए, मेरे रास्ते छोड़ और दूर हट। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत अजीम सहाबी रसूल थे। इस वजह से हुर बिन यजीद तमीमी कोई ऊंची आवाज़ से भी उनके साथ बात नहीं कर सकते थे। चुनांचे पूरी 1000 की लश्कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे वो भी चल पड़ी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अभी करबला के मैदान से 3 किलोमीटर के फासले या 3 मील के फासले पर थे कि वो खत जो मुस्लिम इब्न अकील ने भिजवाई थी उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों, तो वो आ पहुँची, जिससे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पूरी तरह से हालात मालूम हो गए। उनको मालूम ये हो गया कि कूफियों ने जो इतने गरम जोशी से एक बदिगरे खतूत के ऊपर खतूत भेजते चले गए और मुझे बुलाया, तो गोया कि उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं से लौटने का इरादा किए, लेकिन मुस्लिम इब्न अकील के भाई जो लोग थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कारवान में शामिल थे, उन्होंने कहा कि भाई का बदला लेना है और उसका बदला लिए हम वापस नहीं जा सकते। ये चीज़ और उनके इसरार पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी चल पड़े आगे की तरफ, यहाँ तक कि करबला के मैदान में पहुँच गए। और इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फिर मज़ीद 4000 की लश्कर भेज दी ताकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वो 4000 और पीछे जो 1000 की लश्कर थी, कुल 5000 की लश्कर जमा हो गई। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त सारे लोगों को नसीहत की, वाज़ की और कहा कि लोगों, क्या तुमने हमें नहीं बुलाया था? सारे लोग जो है खामोशी और तमाशाई बने बैठे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सारे खतूत जो कि बोरी में भरे हुए थे, 500 से ज़ायद खतूत थे, वो खत निकाल करके नाम जो है पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि तुम में ये सरदार मौजूद है। उधर से आवाज़ आती थी कि हाँ, हमारे दरमियान वो सरदार मौजूद है। फिर कहते थे कि तुम्हारे दरमियान ये सरदार मौजूद है, तुम्हारे दरमियान ये शख्स मौजूद है, फला नाम के शख्स मौजूद है। सारे लोग जो है उस 4000 और 5000 की लश्कर में सारे के सारे मौजूद थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कल तक तुम लोगों ने मुझे बुलाया और मैं जब आया तो ऐसी सूरत में तुम धोखा दे रहे हो। उन लोगों ने कहा कि गलती हो गई है, माफ़ कर दें, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक तरीके से उनको लालच भी दी थी, साथ ही साथ धमकी भी दी थी, जिसकी वजह से डर गए थे। और हकीकत ये है कि ये कूफा वाले कभी वफ़ा नहीं किए, इनके अब्बा के साथ भी वफ़ा नहीं किए, इनके भाई के साथ भी वफ़ा नहीं किए, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला करके भी वफ़ा नहीं किए। चुनांचे हुआ ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब मामले को देखा और हालात की नज़ाकत को देखा, तो ऐसी सूरत में 3 ऑप्शन दिया। कहा कि एक तो ये काम करो कि मुझे वापस जाने दो, और अगर वापस नहीं जाने देते तो मुसलमानों की सरहदों में से किसी सरहद में जाने दो, ताकि मैं जा कर के जो जंग चल रही है, जिहाद चल रहे हैं, वहाँ जा कर के मैं भी जिहाद करूँ। और ये ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में मुझे शाम जाने दो, ताकि मैं यजीद के हाथों पर जा कर के बैत कर लूँ। ये 3 ऑप्शन दिए, लेकिन वो लोग जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद बुलाए थे, वो कूफा के लोग, अहले तशय्यो थे, राफ़िज़ी लोग थे।
انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرمیشن نہیں دے سکتے الا یہ کہ عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچائیں، وہ کیا کہتے ہیں اسی حساب سے ہم عمل کریں گے۔ عبیداللہ ابن زیاد کے یہاں پہنچایا گیا، اس نے بھی مانا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو بھی آپشن دیں، جو بھی جس بات پر بھی وہ راضی ہو جائیں، ہم جو ہے تیار ہیں۔ لیکن انہی کے یہاں ایک شخص منافق بھی بول سکتے ہیں، بدبخت بھی بول سکتے ہیں، اور شیطان لعین بھی بول سکتے ہیں، شمر بن جلجوشن ایک شخص تھا۔ وہ لعین اور مردود شخص نے کہا کہ آپ گورنر ہیں یہاں کے کہ وہ گورنر ہیں کہ آپ کو وہ حکم دے، وہ جس طریقے سے چاہے وہ معاملہ کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہاں کے گورنر ہیں، آپ ان کو حکم دے، جس طریقے سے اس طریقے سے وہ کرے۔ چنانچہ اس شیطان کی باتوں پر عبیداللہ ابن زیاد بھی آ گیا اور پھر 1000 کی مزید لشکر دے کر کے بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لو کسی بھی صورت میں، اور کل کے کل 6000 کی لشکر ہو گئی۔ 6000 کی لشکر وہاں پہ جمع ہو گئی، اور پکڑنے پر جب اصرار کرنے لگے تو ایسی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دو، 1 دن کی مہلت۔ چنانچہ 1 دن کی مہلت دی گئی، اور یہاں پہ ایک بات یاد ضرور رکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے خط بھیجے تھے وہ لوگ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھی جائے، وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یزید کے پاس بھی جائے، چونکہ اگر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے جاتے تو بھی ان لوگوں کی موت طے تھی، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کو بلایا تھا، اور اگر یزید کے پاس جاتے تو بھی ان کی موت طے تھی، کیونکہ انہی لوگوں نے خط جو ہے بھیج کر کے، ریکویسٹ کر کے، طرح طرح کی باتیں بنا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، اور سارے اسی میں شامل تھے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یہ کریں۔ بہرحال 1 دن کی مہلت ملی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور یہ سارے لوگ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد رات بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دعا استغفار میں لگ گئے، اور رات میں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کی۔ صبح جب ہوئی تو وہ منافقین لوگ، وہ کوفی اور اہل تشیع لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھی جائے اور یزید کے پاس بھی جائے اور مکہ ہی جو ہے واپس لوٹے، کیونکہ ہر صورت میں ان کی موت دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے آ کر کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات اور بھی یہاں ایڈ کر دوں کہ حر بن یزید تمیمی جو سب سے پہلے 1000 کی لشکر لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے گئے تھے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وعظ و نصیحت سے حر بن یزید تمیمی اور ان کے ساتھ 30 آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو یوں 70 پر 2 اور 30 قریب 100 لوگ ہو گئے، اور ادھر 6000 کی لشکر جو ہے دھیرے دھیرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی جو لوگ بھی تھے اہل بیت میں سے 18 لوگ تھے، وہ سارے کے سارے ایک ایک قتل ہوتے چلے گئے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اور اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے بھی تھے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اور یہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے تھے جو 18 کی تعداد میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو سارے کے سارے اس میں قتل ہوتے چلے گئے۔ اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے۔ سارے لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوم رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ شمر بن جلجوشن یہ ملعون و مردود شخص نے لوگوں کو پکار کے کہا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو، وار کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر۔ اور کچھ لوگ گئے اور اس طریقے سے ان کے اوپر بھی وار کرنا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے باکی کے ساتھ لڑے، مرد مجاہد کی طرح لڑے، مگر تعداد بہت زیادہ تھی، اکیلا آدمی کیا کر سکتے تھے؟ چنانچہ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں 2 نام آیا ہے تاریخ میں۔ ایک نام سنان بن انس نخعی،
اور دوسرا نام شمر بن جلجوشن، یہ دو ملعون و مردود شخص کا نام آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا، اور اس میں آپ صاف طور پر جان چکے ہیں کہ کن لوگوں نے قتل کیا ہے۔ یزید نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کرو، لیکن یہی کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلائے، اہل تشیع، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ اور کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو یزید کے پاس لے کے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی مبارک تر تھی، اور اسی طریقے سے جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لے کے گیا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اور اہل بیت کے جو لوگ تھے اس میں جن چیزوں کے بھی یزید کے یہاں مطالبہ کیا گیا، ساری چیزوں کا انہوں نے مطالبے کو کے مطابق اس نے دیا، اور اسی طریقے سے اس میں سارے لوگوں میں ایک ہی شخص جو ہے زندہ تھے، امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، تو یہی شخص بچا ہوا تھا۔ اور یہ مختصر جو ہے واقعہ کربلا ہے۔ اب واقعہ کربلا کو سن لینے کے بعد ہمارا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ ہمارا موقف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم تھے، اور مظلوماً ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو قوم کے یہاں 3 آپشن پیش کی کہ مجھے واپس جانے دو، یا یہ کہ مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد میں جانے دو، یا یہ کہ یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں وہاں جا کر کے اس سے بیعت کر لوں۔ تو یہاں پر یہ 3 آپشن بیان کرنے کے بعد بھی لوگوں نے نہیں سنا، اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ان کے ساتھ تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک آپشن کو بھی مان لیا جاتا تو ایسی صورت میں یہ المناک حادثہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن تقدیر ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشن رکھے تھے، جس کی وجہ سے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوم مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس وقت جو لوگ بھی شریک تھے تمام لوگوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ یزید کے حوالے سے کل بھی اس حوالے سے تھوڑی بات آئی تھی کہ یزید ایک حکمران تھا، ہم اس کو بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں مانتے، بہت بڑا ہیرو نہیں مانتے، اور نہ ہی ہم اس قابل مانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت 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 اونچا ہے، یزید اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر 1000 یزید پیدا ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید رحمہ اللہ کو کھڑا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، تو یہ ہم کمپیئر نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مقابلہ میں ہم نہیں لاتے دونوں کو، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے قاتلانہ جو حملہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر، یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں اگر کوئی صحیح روایت اور صریح روایت مل جاتی ہے تو ہم جو ہے علل اعلان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جب کبھی اگر صحیح کوئی روایت مل جائے گی کہ یزید کا اس میں ہاتھ تھا تو ہم سب سے پہلے اس بات کو مانیں گے، ہم اپنی بات سے رجوع کریں گے۔ لیکن اب تک مجھے ہی نہیں بلکہ علماء اہل حدیث کو کوئی بھی اس طرح کی روایت نہیں ملی جو صریح ہو، صحیح ہو، اور یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہو کہ یزید جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے قتل میں کسی قسم کے وہ شریک تھے، نہیں تھے، بلکہ اس کا حکم بھی نہیں تھا۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ یزید اس پر ملوث تھا یا یہ کہ اس نے حکم دیا تھا قتل کا۔ لہذا اسی لیے گرچہ کہ اس کا مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن ہم ایک جو مجرم نہیں ہے اس کو ہم مجرم بھی نہیں بنا سکتے، اور اس وجہ سے ہم یزید کو اس معاملے میں پاک قرار دیتے ہیں اور اس کو مجرم نہیں سمجھتے۔ تیسرا ہمارا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ اہل بیت 18 کے 18 شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول بھی شہید ہو گئے، تو یقیناً ہمارے دلوں میں غم ہے۔ تمام مومن جتنے بھی دنیا میں بستے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یقیناً ان کو غم ہوگا، لیکن غم کو منانے کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا، چاہے فطری موت آدمی کی موت ہو یا یہ کہ شہید ہو کر کے کسی کی موت ہو۔ غم منانے کا غم تو ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، بسا اوقات آدمی روئے گا بھی، لیکن غم کو ماتم کے طور پر منانا اور وہ بھی ہر سال کا جو ہے دن مقرر کر دینا اور اس طریقے سے سال سال میں مناتے رہنا، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہے بڑے ہی قریبی رشتہ دار، ایک بیوی اور ایک چچا انتقال کر گئے، اور اس کو بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا۔ تکلیف تو تھی، غم تو تھا، مگر غم کو منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیٹیاں انتقال کری، بیویاں انتقال کری، اسی طریقے سے بیٹے 3 کے 3 انتقال کر گئے، 3 پیدا ہوئے 3 بھی انتقال کر گئے، اور صحابہ جو چہیتے صحابہ وفادار صحابہ تھے بدر میں شہید ہوئے، اسی طریقے سے احد میں شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ہر جنگ میں کچھ نہ کچھ تعداد ملے گی آپ کو کہ شہید ہوئے، لیکن اس کو کبھی غم کا سال نہیں منایا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے 3 کے 3 شہید ہو گئے۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر کی صرف فطری موت ہوئی تھی، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، تینوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود ان کے غم و ماتم کا سال نہ صحابہ نے منایا اور نہ تابعین اور اتباع تابعین اور محدثین نے منایا۔ لہذا ہمارا تیسرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ غم ہمارے دلوں میں ضرور ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، مگر غم اور ماتم منانے کا حکم قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہذا ہم اسی لیے نہیں مناتے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔